سوشل میڈیا کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ جی وہاں بھی آپ کو جگاڑ چاہیے. مجھے پہلی جاب ملی اورکٹ سے. میں اورکٹ پہ بڑا فیمس تھا اس وقت, پاکستان فری لانسر ایسوسی ایشن. یہ مجھے لنکڈن سے جاب ملی. زیرو سے ہم نے سٹارٹ کر کے 15 کمپنیز تک ہم لے کے گئے. ہم لنکڈن پہ جب جاتے, جب ہم دبئی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں جاب ڈھونڈنے کے لیے, پاکستان میں فری لانسنگ پہ کبھی کسی ادارے نے ریسرچ ہی نہیں کروائی. آپ کے پاس جب ریسرچ نہیں ہوگی آپ ڈیسیجن کیسے لیں گے؟ آج پوڈ کاسٹ کے اندر برانڈز کو بلایا جاتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, پوڈ کاسٹ ود مزمل اطہر, پاورڈ بائی ایم اے اسکائی ٹیکنالوجیز. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں اس وقت پاکستان, ایشیا میں بلکہ پوری دنیا کے اندر آئی ٹی ڈیجیٹلائزیشن کے اندر ابھرنے والے ملک کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. اور اس آئی ٹی اور ڈیجیٹلائزیشن کے اندر بہت بڑا کردار ہمارے ان فری لانسرز کا ہے جو نہ تو کوئی کمپنی رکھتے ہیں اور نہ کسی کمپنی کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر ملینز آف ڈالرز لانے کا نہ صرف سبب بن رہے ہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ان کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں. اس وقت ہمارے مہمان ہیں پاکستان فری لانسر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ اور سی ای او طفیل احمد خان صاحب. کیسے طفیل صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو فار ہیونگ می. آئی ایم فائن سر, ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ. طفیل صاحب مجھے بتائیے کہ یہ سب سے پہلے تو تھوڑی سی جرنی آپ مجھے بتائیے اپنی کہ کس طریقے سے آپ یہاں تک اس فری لانسر ایسوسی ایشن تک پہنچے, کیونکہ آپ کے بارے میں بہت سنا کہ آپ نے جائیٹیکس خاص طور پہ جو ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے آئی ٹی کے, ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں انڈسٹریز کے لیے دبئی کے اندر, اور ایک وقت تھا کہ پاکستان کے لوگ اس کے اندر جاتے نہیں تھے, اور آج جو ہے وہ ویزوں کی وجہ سے پریشان ہے کیونکہ ہر بندہ جانا چاہ رہا ہے. جی. تو اس کے اندر بھی آپ پاکستان پیویلین کے سی ای او رہے ہیں, تو ذرا تھوڑی سی آپ ہمارے ناظرین کو اپنی جرنی بتائیے کیسے شروع ہوئی. جی, مزمل سے میں نے ڈی فارمیسی پہلے کیا بقائی میڈیکل یونیورسٹی سے, اور اس کے بعد سے میں نے بی بی اے اور ایم بی اے مارکیٹنگ کیا ود ڈسٹنکشن کراچی یونیورسٹی سے. اس کے بعد سے پھر میں نے دیکھا کہ جاب کا سلسلہ اتنا اچھا نہیں تھا اس وقت بھی کہ انٹرنشپ اور جاب مجھے ملتی فوراً سے. یہ کس سن کی بات ہے؟ 2009 میں. اوکے. اور تو مجھے پہلی جاب ملی اورکٹ سے. اچھا. فیس بک سے پہلے ہوا کرتا تھا, پتہ نہیں ہمارے ناظرین کو وہ چیز پتہ ہے کہ اورکٹ ہوا کرتا تھا فیس بک سے پہلے. جی. تو میں اورکٹ پہ بڑا فیمس تھا اس وقت. میں کیپشنز تو اچھے نہیں لکھ سکتا تھا اس وقت, نہ مجھے اتنا آئیڈیا تھا, بٹ میں ایسی تصویریں ڈالتا رہتا تھا. صحیح. اور اس کے بعد سے پھر میں فیس بک پہ آیا. پھر فیس بک پہ میری پہلی جاب لگی. فیس بک پہ کسی ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی نے میرا دیکھا کہ میں کراچی یونیورسٹی میں ایونٹس بہت کرواتا ہوں اور ایونٹ سوسائٹی کا ہیڈ بھی ہوں. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے میری ایم بی اے کی ڈگری ختم ہونے سے پہلے ہی میرا انٹرویو کر کے مجھے پہلی جاب پہ رکھ لیا. وہاں سے سلسلہ چلتے ہوئے گیا تو 2013 میں ہمیں پتہ چلا کہ جائیٹیکس دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ایک بہت فلیگ شپ برانڈ ہے, دنیا کی سب سے بڑی آئی ٹی ایگزیبیشن ہے. جی. اور انہوں نے کہا پاکستان سے کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی, تو ہم کنٹری پویلین مینیجر ڈھونڈ رہے ہیں جو اس کو پورا مینیج کرے اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان سے بھی بات کرے. تو آئی واز اپوائنٹڈ آن دیٹ ٹائم ان 2013, اور وہ زیرو سے ہم نے سٹارٹ کر کے 15 کمپنیز تک ہم لے کے گئے. ماشاء اللہ. جنہوں نے پاکستان سے وہاں پہ دبئی میں پارٹیسپیٹ کیا. اور سبسیڈائز اسٹال ہوتے تھے ٹی ڈیپ کی تھرو, گورنمنٹ آف پاکستان کے تھرو, اور ہم نے 15 کمپنیز تک ہم لے کے گئے, 20 تک لے کے گئے, 25 تک لے کے گئے. اور پھر میری وہ سلسلہ جاری رہا, اور آج ماشاءاللہ جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ آج لوگ لڑ رہے ہیں ویزے کے لیے, کہ آج اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں. اور اس میں بہت سارے اور اداروں کا بھی کام ہے, پاشا کا بھی اور پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کا بھی بڑا اس میں کنٹریبیوشن ہے. ان سب نے مل کے اس پہ کام کیا, تو آج وہ ادارہ. پھر وہ جرنی اسٹارٹ ہوتی رہی. پھر گورنمنٹ جابس کی, سی سی پی میں بھی جاب کی, اور بہت سارے پرائیویٹ اداروں میں جاب کی. اور میری جو ابھی جس ایسوسی ایشن کا آپ نے ذکر کیا, پاکستان فری لانسر ایسوسی ایشن, یہ مجھے لنکڈن سے جاب ملی ہے. اچھا, یہ کس طرح, یہ تو بڑا آپ نے دلچسپ بات بتائی, یہ کیسے ہوا؟ تو پہلی جاب جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ مجھے اورکٹ سے انٹرنشپ ملی, اس کے بعد سے فیس بک سے پہلی جاب ملی, اور جو ابھی آخری جس جگہ پہ میں ایز اے پریزیڈنٹ اور سی او کام کر رہا ہوں, تو اس کے چیئرمین نے مجھے ہنٹ کیا لنکڈن سے, بیکاز میں لنکڈن پہ پوسٹ بہت کرتا تھا اباؤٹ ایونٹس, اباؤٹ مائی ایکٹیویٹیز, اباؤٹ مائی ٹریولنگ. اور میں ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی میں ہی تھا لاسٹ جاب جو میری تھی. تو وہاں سے جو ہے انہوں نے مجھے دیکھا, انہوں نے کہا کیونکہ ایک ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ ایک ینگ ہونا چاہیے, وہ خود بھی فری لانسر بھی ہو,
اور وہ خود آن لائن ڈیجیٹل کو بہت زیادہ جانتا ہوں, اور وہ خود انٹرنیشنل ایکسپوجر اتنا رکھتا ہو کہ فری لانسرس کو سمجھ سکے. ویری گڈ. پھر اس کی بینکس کے اندر بھی جان پہچان ہو, اور وہ ایونٹس کروا سکے تو ایونٹس کا ایکسپیرینس بھی ہو. تو اتفاق سے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہوئی تھیں. تو پھر ہمارا ایک انٹرویو ہوا, اور اس کے بعد سے پھر میں نے 2 سال پہلے یہ ایسوسیشن جوائن کی اور لنکڈن کے تھرو ملی. اور اسی لیے میں اس پہ بڑا ایمفیسائز کرتا ہوں مزمل بھائی کہ سوشل میڈیا کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ جی وہاں بھی آپ کو جگاڑ چاہیے. اچھا, میرے اس میں 2 سوال ہیں آپ سے. ایک تو یہ کہ یعنی پاکستان فری لانسر ایسوسیشن جو ہے آپ امپلائی ہوئے اس کے اندر لنکڈن کے تھرو, ٹھیک ہے. سو یہ ایسوسیشن بنی کب تھی, یعنی پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر کب بنی تھی, ایک میرا سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار لنکڈن کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا, لنکڈن بیکار ہے, بس وہ لوگ جو ہے نا وہ اپنی فیم کے لیے چیزیں اس کے اوپر ڈالتے رہتے ہیں, ہمیں تو آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا جاب کے حوالے سے. سر دیکھیں 4 سال پہلے ایسوسیشن بنی ہے, 2 سال پہلے میں نے اس کو جوائن کیا ہے. صحیح. اور سیکشن 42 SCCP میں رجسٹرڈ ہے ایز اے ناٹ فار پروفٹ باڈی. اور آئی ووڈ لائک ٹو انفارم یو دیٹ کہ ابھی اس وقت ماشاء اللہ 2 سال کی محنت کے بعد آج ہمارا آفیشیل پارٹنر گوگل ہے. اچھا, ماشاء اللہ. گوگل ہیز فنڈیڈ اس. Okay. Google has given us 20,000 free scholarships for soft skills courses for all youth of Pakistan. Wonderful. جس میں سے ہم نے 11,000 ڈسٹریبیوٹ کر دی ہیں. Okay. اور ابھی ہم سیکنڈ بیچ ہم رن کر رہے ہیں. ہمارا سیکنڈ پارٹنر فیس بک ہے, میٹا, جس کے ساتھ ہم نے ڈیٹا پرائیویسی پہ بہت کام کیا ہے, کلوز گروپ سیشنز کرائے, سب فری آف کاسٹ تھے ہماری یوتھ کے لیے, ہماری پاکستانیوں کے لیے. تیسرا ہمارا پارٹنر ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک, جس کو ہم نے اس لیے انگیج کیا کہ پاکستان میں فری لانسنگ پہ کبھی کسی ادارے نے ریسرچ ہی نہیں کروائی. اور آپ کو پتہ ہے جب آپ کے پاس ریسرچ نہ ہو, آپ خود بھی بزنس انالسٹ رہے ہیں, کہ آپ کے پاس جب ریسرچ نہیں ہوگی آپ ڈیسیجن کیسے لیں گے. جی جی, بغیر تو مطلب اگر بینک کے پاس ریسرچ نہیں ہوگی تو بینک فری لانسر پہ کام کیسے کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی. یار آپ نے تو مجھے بہت ہی دلچسپ یہ بات بتائی ہے, اینڈ اٹ واز ویری نیو فار می, کہ گوگل نے 20,000 بچوں کے لیے اسکالرشپس دیں. اچھا, 2-3 اس کے اندر میرے سوالات بنتے ہیں. یہ جو اسکالرشپس دی گئیں اس کا طریقہ کار کیا تھا آپ کو دینے کا, اور اس کی فنڈنگ انہوں نے کس طریقے سے کی, پر بچے کے طور پہ انہوں نے کیا فنڈنگ کی, اس فنڈ کی جو یوٹیلائزیشن ہے اس کی مانیٹرنگ کس طریقے سے ہو رہی ہے, اور اگر کوئی اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے اگر کوئی بچہ جو بچے ہوئے آپ کے 9,000 بچوں کے لیے اسکالرشپس ہیں اس کے اندر اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہے تو وہ کن پروگرامس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. اچھا, اس میں آپ کا ایک جو لاسٹ لنکڈن والا سوال تھا میں وہ پورا کرنا چاہوں گا کہ لنکڈن پہ دیکھیں, لنکڈن ایک پروفیشنل نیٹ ورکنگ ٹول ہے, دنیا کا واحد جس میں 900 ملین رجسٹرڈ یوزرز ہیں, 57 ملین رجسٹرڈ کمپنیز ہیں. اگر آپ کو گوگل فیس بک کی جابز ملیں گی نا, وہ آپ کو لنکڈن پہ ملیں گی. بالکل. آپ کو IBM کی جاب ملے گی نا, وہ آپ کو لنکڈن پہ ملے گی. اور لنکڈن جو ہے مشکل ہے, اسی لیے لوگ سیکھنا نہیں چاہتے, ورنہ فیس بک تو کسی کو نہیں سکھایا گیا, واٹس ایپ کسی کو نہیں سکھایا گیا, انسٹاگرام کسی کو نہیں سکھایا گیا, ہر کسی نے ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے خود سیکھ لیا. ایسے ہی ہے. بٹ لنکڈن ہم سیکھنا نہیں چاہتے. ہم لنکڈن پہ جب جاتے ہیں جب ہماری جاب میں کوئی ایشو آتا ہے, ہم لنکڈن پہ جب جاتے ہیں جب ہمیں جاب چینج کرنی ہوتی ہے, یا ہم لنکڈن پہ جب جاتے ہیں جب ہم دبئی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں جاب ڈھونڈنے کے لیے. لنکڈن کا الگورتھم کام کرتا ہے سر وہاں پہ ایکٹیو رہنے پہ. آپ پورے سال میں کس طرح سے کمنٹس کر رہے ہیں, کتنے آرٹیکل لکھ رہے ہیں. لنکڈن کہتا ہے اسٹارٹ کانورسیشن. اس وقت میں خود 35,000 فالوورس تک لنکڈن پہ پہنچنے والا ہوں. پوری دنیا میں نیپال, سعودیہ, دبئی, میں جتنے جگہ گیا ہوں میں نے صرف لنکڈن اپنا کھولا ہے, میٹنگ سیٹ کی ہیں. اچھا, لنکڈن کے اوپر بھی وہی الگورتھم کام کرتا ہے جیسا فیس بک یا یوٹیوب کے اوپر ہے, ایڈورٹائزمنٹ اور وہ ساری چیزیں. جی بالکل, لنکڈن پہ ایڈز بہت مہنگے ہوتے ہیں فیس بک سے, ایسے, لیکن لنکڈن پہ آرگینک بہت کام ہوتا ہے. لنکڈن یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی پوسٹ پہ کامنٹ کریں. لنکڈن یہ کہتا ہے آپ خود بھی اپنا ایکٹیو رہیں اور آپ ویکلی کمنٹ کریں. لنکڈن کہتا ہے میں نے آرٹیکل کا سیکشن دیا جو فیس بک پہ ہے ہی نہیں. صحیح ہے, آرٹیکل بھی آپ پوسٹ کریں اپنی فیڈ. لنکڈن ایک واحد ٹول ہے جہاں پہ آپ, میں اور ہم جیسے اور لوگ تھاٹ لیڈر بن سکتے ہیں. اور جب آپ تھاٹ لیڈر بنتے ہیں تو لوگ آپ کو سرچ کرتے ہیں, لیڈز خود آتی ہیں. لنکڈن کے پاس سروس پیج بھی بنا ہوا ہے. آپ اگر بزنس انالسٹ ہیں, میں ایک پرسنل برانڈنگ کوچ ہوں, لنکڈن کوچ, تو میرے پاس سروس پیج فری میں ایک لنکڈن پہ دیا گیا ہے. وہاں پہ میں جا کے اپنی ڈالرس کے پرائز بھی ڈال سکتا ہوں, میں اس سروس پیج کو پروموٹ بھی کر سکتا ہوں, وہاں پہ کلائنٹ کے ریویوز بھی ڈال سکتا ہوں, اور لنکڈن کوئی کمیشن بھی نہیں لے گا آپ سے. باقی انٹرنیشنل پلیٹ فارم, اپ ورک وغیرہ, ہر پلیٹ فارم آپ سے کمیشنز لیتے ہیں. لنکڈن پہ کوئی کمیشن نہیں ہے.
اچھا، تو آپ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، کیا آپ ان کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ اپنے لنکڈ ان کے اوپر پروفائلز بنائیں اور اس کو ڈیلی اپڈیٹ کریں، کمنٹس کریں اس کے اوپر، یا صرف آپ جو پروفیشنل کام کرنے والے لوگ ہیں جو کمپنیز کے اندر اس وقت امپلائی ہیں یا جابس ڈھونڈ رہے ہیں یا امپلائرز ہیں ان کو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں اس کو؟ سر دیکھیں، میں اگر آپ مجھ سے کہیں گے تو فیل تمہیں کس چیز کا ریگریٹ ہے، تو میں کہوں گا کہ میں اسٹوڈنٹ لائف پہ لنکڈ ان پہ کیوں نہیں آیا. اچھا، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ لائف پہ اپنا برانڈ بنانا اس وقت شروع کر سکتے ہیں جب میں نے اور آپ نے برانڈنگ شروع کی ہے. ویری گڈ. آج بالکل ٹھیک کہا. ہم کچھ سالوں پہلے چلے ہیں، آپ تو مجھ سے بڑے ہیں، لیکن میں کچھ سالوں پہلے جاؤں تو میں اگر برانڈنگ بہت پہلے سے شروع کرتا، چیٹ جی پی ٹی نہیں تھا لیکن ہم لکھنے میں اچھے تھے، MBA کیا ہوا تھا، تو آج ہمیں شاید چیٹ جی پی ٹی بھی بچہ لگتا. ایسے ہی ہے. لیکن ہم نے دیر کی. تو آج ایک اسٹوڈنٹ جو آپ کا سوال ہے، وہ اگر آج سے اپنا برانڈ بنائے گا تو اس کا کریئر بنے گا. کیونکہ مزمل بھائی، آج کمپنیز، امپلائرز برانڈس کو ہائر کرنا چاہتے ہیں. آج بزنسز برانڈس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں. آج پوڈ کاسٹ کے اندر برانڈس کو بلایا جاتا ہے. آج جو ہے برانڈس کی ہائرنگ ہوتی ہے، برانڈس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جی ہم نے ہیڈ آف IT فلانا کو لگا لیا ہے. آج ہم نے بزنس ہیڈ، آپ کو پتا ہے کس کو ہائر کیا، اس کو ہائر کیا ہے. تو وہ برانڈ ہوتا ہے. آج آپ کو وہ برانڈ بننے کے لیے اگر اسٹوڈنٹ لائف میں موقع مل رہا ہے اور لنکڈ ان کا سہارا ہے، فیس بک، انسٹاگرام، جو بھی آپ کی ٹارگیٹ آڈینس ہے اس کے مطابق، تو آپ ابھی سے کوشش کریں اپنی برانڈنگ کرنا. اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا گوگل کا، اب آپ دیکھیں پاکستان میں ہارڈ اسکل سب سیکھ لیتے ہیں. پاکستان میں بہت سارے ادارے، ویلفیئر آرگنائزیشن سب فری میں کورسز کرا رہے ہیں. بٹ سافٹ اسکلز میں لوگ جو ہے تھوڑی سی مار کھا جاتے ہیں، کمیونیکیشن، پرسنل برانڈنگ اور یہ ساری. گوگل سے کیونکہ ہماری ڈسکشن چل رہی تھی پچھلے سال سے اور ہم گوگل کو اپنا کام دکھا رہے تھے اور ہم لنکڈ ان پہ بہت ایکٹیو ہیں، تو ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی مجھے لنکڈ ان سے دیکھا تھا اور اس نے اسلام آباد اپنے آفس بلایا مجھے. ویری گڈ. تو گوگل نے بھی ابھی اوبیسلی ہمیں بہت ساری چیزیں ہماری مانگی، ہم نے دکھائی ساری چیزیں، اور آہستہ آہستہ وہ پھر یہاں تک پہنچی. گوگل کے کریئر سرٹیفکیٹس آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں بہت سارے لوگ پروموٹ کرتے ہیں. تو پھر صاحب میں گوگل پہ آنا چاہوں گا. اس کے بعد پھر میرا گوگل پہ ڈیفینیٹلی ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور فیس بک والی بات میں آپ سے بعد میں کروں گا، کیونکہ آپ سے تو بات چیت کے دوران اتنے سوالات بنتے جا رہے ہیں جو ہمارے ناظرین چاہیں گے کہ اس کے جوابات ان کو ملیں. ہم گوگل کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہاؤ یو انٹریکٹ ود دا گوگل، اور پھر وہ جرنی کس طرح شروع ہوئی کہ انہوں نے آپ لوگوں کو فنڈنگ کرنا شروع کیا. جی سر، وہی میں بتا رہا ہوں کہ گوگل نے کیونکہ ہمارا کام لنکڈ ان پہ دیکھا ہوا تھا، ہم نے گوگل پہ اپلائی کیا. گوگل کے سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، کورسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس پہ پاکستان میں اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جو کہ گوگل کریئر سرٹیفکیٹس کہلاتے ہیں، اور اس میں بہت سارے اور ادارے ہیں جو کہ اس کی اسکالرشپس یہ لیتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سائبر سیکورٹی کے آپ ہمیں 500,000 اسکالرشپس دے دیں. تو گوگل آپ کی پروفائلنگ کرتا ہے، انویسٹیگیشن کرتا ہے، آپ کو بولتا ہے آپ اپلائی کریں، پریزنٹیشن دیں، اور پھر گوگل آپ کو دے دیتا ہے. پھر آپ کو کمپلیٹ کرانے ہوتے ہیں. اچھا، ہم نے بھی وہ لیے، ہم نے وہ بھی کمپلیٹ کرائے، بٹ ہم نے دیکھا گوگل سافٹ اسکلز نہیں دیتا کسی کو. صحیح ہے. تو ہم نے کہا سر ہمیں سافٹ اسکلز چاہیے اور ہمیں زیادہ چاہیے، کیونکہ پاکستان میں منجن سیلرز بہت ہو گئے ہیں. ہر بندہ صرف پڑھا رہا ہے، کام کوئی نہیں کر رہا. جس سے جائیں پڑھا. تو ہم نے کہا گوگل کا سرٹیفکیٹ تو ملے گا فری میں، آپ کو $2 $3 $10 کورسیرا میں دینے ہوتے ہیں جا کے، پھر جا کے آپ کا سرٹیفکیٹ نکلتا ہے. تو گوگل نے ہمیں پھر 20,000 سافٹ اسکل کے صرف ہمارے ادارے کو دیے کہ آپ یہ ٹریننگز کمپلیٹ کروائیں، اور آن لائن کورس ہے، ٹھیک ہے، فری ہے. ہمارا ادارہ بھی کوئی پیسے نہیں لے گا. ہمارے ادارے کی ویب سائٹ پہ pefla.org.pk پہ جا کے آپ نے رجسٹریشن کرانی ہے. صحیح ہے. گوگل کے فیسیلیٹیٹرز کی ویڈیوز آپ کے پاس ای میلز پہ آئیں گی. آپ نے وہ ای میل پہ اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے. پھر کوئز آن لائن ہوگا، اور جیسی کوئز پاس کریں گے جو بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ سافٹ اسکلز ہے، آپ کو آن لائن گوگل کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا. اور اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس پورے پروسیجر کے اندر؟ اس میں کچھ دن ہی لگتے ہیں، کچھ گھنٹوں کے ہوتے ہیں یہ کورسز. اور کچھ گھنٹے میں آپ نے کورس کیا، آپ لیٹ سے صبح بیٹھے، آپ نے شام تک کورس کمپلیٹ کیا، اس کے سوالات کی تیاری کی آپ نے، شام کو آپ نے جا کے آن لائن وہ ٹیسٹ دے دیا، اور وہ آپ کا سرٹیفکیٹ اسی وقت آن لائن. ہمارا پروسیجر بھی ایسا بنا ہوا ہے، فری آف کاسٹ، ناٹ اے سنگل پینی ایون بائی آور آرگنائزیشن. اچھا، اگر کوئی اور آپ کی آرگنائزیشن کے علاوہ اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کو چارج کرے گا گوگل؟ نہیں، دیکھیں اس میں ہم نے بنایا مزمل بھائی، کیونکہ ہم اکیلے سارے نہیں بانٹ سکتے تھے. ٹھیک ہے. تو ہم نے ہر ادارہ، چاہے وہ آپ کا ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی وومن کا ادارہ ہو، ہم نے گوگل سے ایک اجازت لی کہ ہم کیا سب پارٹنرز بنا سکتے ہیں تاکہ وہ ادارے اپنے ممبرز کو اور اپنی کمیونٹی کو بھیجیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب پارٹنرز بنا کے، جیسے ایپ ٹیک ہے،
ایپ ٹیک کو ہم نے پارٹنر بنایا ابھی ریسنٹلی, تو ہم نے ایپ ٹیک کو کہا کہ جی آپ بھی پروموشن کریں, جی سافٹ اسکل کے کورسز ہم دیں گے آپ کو, آپ 2000 لوگوں کو پڑھوائیں, 4000 لوگوں کو دیں, سب آن لائن ہے, کرنا اسی لنک پہ ہے, بٹ آپ اپنی کمیونٹی کو دیں, آپ اپنی پروموشن بھی کریں تاکہ لوگوں کو, آپ کے بچوں کو بھی فائدہ ہو کہ جی ایپ ٹیک آپ کے پاس کچھ لے کر آئے. تو اس طرح سے بینکس بھی ہمارے پارٹنر ہیں. جو بینک ہے ایک لیڈنگ پاکستان کا, اس نے اپنے پیجز پہ سوشل میڈیا پہ اپنے اکاؤنٹ ہولڈرس کو بتایا کہ جی گوگل کے سافٹ اسکلس فری آئے ہوئے ہیں, آپ اس کو بالکل تو وہ جو بینکس ہیں یا جو دوسری ایپ ٹیک ہے, وہ لنک جو ہے وہ آپ ہی لوگوں کا دیتے ہیں. بالکل ہمارا ہی لنک ہوتا ہے. اس لنک کے اوپر جا کے وہ جو لیٹ سے 20,000 آپ کو لوگوں کے پاس اسکالرشپس ہیں, اسی کے اندر سے وہ جو یوز ہوتی آتی ہیں وہ پھر کم ہوتی چلی جاتی ہیں آپ کے پاس. تو ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام چل رہا ہے اس وقت, گورنر سندھ انیشیٹو بائی کامران خان ٹیسوری صاحب, جس کے اندر اس وقت بھی تقریباً 50,000 کے قریب بچے آئی ٹی کے کورسز کر رہے ہیں, اور بہت ہی ہائی لیول کے کورسز, کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کے کورسز. تو ہم یہ چاہیں گے تو فلسفہ کہ اس کے اندر آپ ہماری مدد کریں کہ وہ جو بچے ہیں ان کو سافٹ اسکلس کے لیے اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں تو ہم وہ جو گورنر ہاؤس انیشیٹو ہے اس کے ساتھ آپ کو جوڑ دیں, اور جو آپ کے یہ 9,000 بچے یا 9,000 سرٹیفکیٹس رہتے ہیں وہ ہمارے گورنر ہاؤس کے بچے اس کو بالکل ہم اویل کر سکتے ہیں. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا بیچ 2 اسٹارٹ ہو گیا, اور آپ بالکل, میں ابھی اس پروگرام کے بعد ہی آپ کو اس کا لنک اور دوسری چیزیں دیتا ہوں. آپ نے اگر اس کی کوئی پروموشن مل کے کرنی ہے, کیونکہ دیکھیں ہماری یہ تو صرف یہ ہمارے لیے نہیں ہے جی, یہ ہماری ایسوسیشن کے لیے نہیں, یہ پاکستانیوں کے لیے ہے, یہ یوتھ کے لیے ہے, اور یہ صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ کمپلیٹ کریں جو لوگ کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں بہت سارے اداروں کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ پاکستان میں لوگ اس کو کمپلیٹ نہیں کرتے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے کہ اگر وہ بچہ جو ہے وہ آپ کے لنک کے تھرو اپنے آپ کو پہلے رجسٹر کرتا ہے اور پھر انٹر ہوتا ہے اس کے اندر, اب آپ کے پاس لیٹ سے یہ 20,000 سرٹیفکیٹس تھے, 11,000 لوگوں نے چونکہ کر لیا اس کو پاس, ان کو مل گئے. اب تو وہ 11,000 آپ کے پاس جو لیٹ سے آپ کے پاس ایک اماؤنٹ آف سرٹیفکیشنس تھیں وہ نکل گئی وہاں سے, 9,000 آپ کے پاس وہ رہ گئی ہیں. تو اگر کوئی بچہ داخل ہوتا ہے, ٹریننگ لیتا ہے آن لائن, بٹ وہ ٹیسٹ نہیں دیتا اس کا, کیا اس صورت کے اندر بھی اس کی رجسٹریشن کروانے کی وجہ سے وہاں سے آپ کے پاس سرٹیفکیٹ مس ہو جائے گا؟ نہیں, وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا, کیونکہ گوگل چاہے کوئی بھی کورس دے کسی بھی ملک میں فری آف کاسٹ, وہ کہتا ہے وہ کمپلیٹ ہوگا تو کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اور سامنے والے ادارے کی ذمہ داری بھی یہی ہوتی ہے کہ اس کو کمپلیٹ کروائے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے پاس ٹائم لائن کتنی تھی اس کو کمپلیٹ کروانے کی؟ 20,000 جو آپ نے کورسز دیے تھے. تو یہ سیکنڈ بیچ ہے, آپ سمجھے کہ ہم نے 2 مہینے پہلے ایک بیچ سٹارٹ کیا تھا, اللہ کا شکر ہے وہ فوراً ہی لوگوں نے رجسٹریشن اتنا اچھا, اب لوگوں نے سرٹیفکیٹس بھی لگانے شروع کر دیے. میں آہستہ آہستہ دیکھ رہا ہوں, پچھلے مہینے میں نے میرے خیال سے 1,000 لوگوں کی تو دیکھیں کہ انہوں نے سرٹیفکیٹ لگا کے مجھے ٹیگ بھی کیا. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رجسٹریشن جو ہے وہ 11,000 کی جگہ 27,000 نے کی ہو, لیکن 11,000 اس میں سے پاس ہوا, تو آپ کے جو ہمارے پاس تو انالیٹکس آتے رہتے ہیں سارے ڈیلی بیسس پہ. اپلائی کتنے نے کیا تھا یہ بتائیے سر؟ اپلائی نہیں, 11,000 لوگوں نے اپلائی کیا. 11,000 لوگوں نے اپلائی کیا, 11,000 لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا. کمپلیٹ کتنے ہو گئے ہیں؟ کمپلیٹ سر اگر میں کہوں تو اس وقت 2,500-3,000 ہو گئے. 2,500. اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کے پاس تقریباً 17,500 کی گنجائش باقی ہے. سو 17,500 میں سے میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہمارے جو بچے اس وقت یہاں پہ گورنر ہاؤس کے اندر پڑھ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ شاید یہ 17,500 کے آپ کے سر وہ تو ہم بڑھا بھی سکتے ہیں, گوگل سے بات کر سکتے ہیں, بٹ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے. کیونکہ دیکھیں میں ابھی آج بھی ایک پوڈ کاسٹ میں صبح بتا رہا تھا کہ دیکھیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ پھر کماتے کیسے ہیں, تو میں نے کہا دیکھیں میرے لیے تو بہت آسان تھا کہ میں اس پہ 1,000 روپے رکھ دیتا ہوں جی, تو آپ سمجھیں کہ 10,000 بچوں کو اگر 1,000 روپے لوں تو 1 کروڑ روپے بنتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور 20,000 بچوں کے 2 کروڑ بنتے ہیں, تو میں ایک مہینے میں 2 کروڑ کما سکتا تھا. بالکل. لیکن میں نے اس میں پیسے نہیں رکھے, کیونکہ ایک انٹرنیشنل پارٹنر ہے گوگل, مجھے اس کے سامنے اپنی ریپوٹیشن بنانی ہے, اور میں ہوں ہی پرسنل برانڈنگ اور ریپوٹیشن کا بندہ. تو ایز اے سی او جب میں ایک ایسوسیشن کا برانڈ بنا رہا ہوں تو میرے لیے اصل کام یہ ہے کہ میں مشکل جگہ سے کمانے کی کوشش کروں. میں یونائٹڈ نیشنز کے پاس جاؤں, میں یورپی یونین کے پاس جاؤں, میں GIZ کے پاس جاؤں, جہاں پہ ہر کسی کو پیسے نہیں ملے گا. لیکن آسان کام کیا ہے کہ میں ایوارڈز رکھ لوں, میں پیڈ کورس کرا دوں, میں پیڈ کانفرنس کرا دوں, میں آرام سے کما لوں گا. لیکن میں نے مشکل راستہ چوز کیا بیکاز مجھے لنکڈن آتا ہے, مجھے پرسنل برانڈنگ آتی ہے, مجھے اس وقت پتہ ہے اس وقت میرے فالوور زیادہ ہیں پہ فلس ہے.
ٹھیک ہے. میری ایسوسیشن کیوں, تو اس لیے میں ایسوسیشن کو سپورٹ کرتا ہوں. اب اگر ایک سی او خود ہی اسٹرگل کر رہا ہو برانڈنگ پہ اور ایک ادارہ خود بھی وہ بھی اسٹرگل کر رہا ہے تو پھر برانڈ کیسے بنے گا؟ اچھا مجھے آپ ایک چیز بتائیے کہ یہ آپ گوگل کے کورسز فری آف کاسٹ کرا رہے ہیں. فری لانسر ایسوسیشن جو ہے وہ ایک نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے. سو دین واٹ از یور سورس آف انکم؟ سر دیکھیں, میں جیسے کہ بتایا, ایک تو میرا اپنا پرسنل برانڈنگ اور لنکڈ ان کی میں کوچنگ کرتا ہوں پوری دنیا میں, اور وہ اللہ کا شکر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. میرا جو میرے کلائنٹس ہیں پاکستان میں بہت کم لوگوں سے پیسے لیتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں فری آف کاسٹ پڑھاؤں صرف ان لوگوں کو جو کہ ٹائم دیتے ہیں مجھے, کیونکہ برانڈ ایک دن میں نہیں بنتا. دوسری چیز ہے, میری اپنی دبئی میں بھی کمپنی ہے, میرے ایک پارٹنر ہے ابراہیم امین صاحب, ان کے ساتھ میری ایونٹ مینجمنٹ اور کانفرنسز اور ٹریننگ کی اپنی دبئی میں کمپنی ہے. ہم وہاں سے بھی سورس آف انکم ہے. پاکستان میں بھی میری وہی کمپنی ہے. ایسوسیشن تیسرے نمبر پر آتی ہے. اس تیسرے نمبر پہ بھی سورس آف انکم ہمارا انٹرنیشنل ایجنسیز ہے پہلا, اور بینکس, اسپانسرز. ہمارا بچوں سے پیسے لینے کا کوئی موڈ نہیں ہے. ہم نے کوشش یہ کی ہوئی ہے کہ 2.5 سال میں نہ ہم نے کوئی ایوارڈس کرائے ہیں, نہ ہم نے کوئی پیڈ ٹریننگ کرائی ہے. ہم نے فیس بک کے ساتھ بھی ٹریننگ کرائی, اس کی ہیڈ آف ڈیٹا پرائیویسی کو بلایا, لیکن ہم نے پیسے چارج نہیں کیے. اچھا, یہ جو آپ کی یہ والی جاب ہے ایز اے سی ای او آف پاکستان فری لانسر ایسوسیشن, از اے پیڈ جاب یا یہ فری؟ اٹس اے پیڈ جاب. آئی ایم امپلائڈ. چیئرمین ہیں ہمارے ابراہیم امین صاحب, کو فاؤنڈر ہے فہد شیخ, بورڈ بھی ہے ہمارا, اور میں پیڈ امپلائی ہوں. اسی لیے میں کانفلکٹ آف اس کی وجہ سے میں کوئی اپنے کورسز نہیں بیچ رہا پاکستان کے اندر. تو ہر چیز میں خیال رکھا ہوا ہے. ایون کہ اگر آپ میرے جوائننگ کے 2.5 سال میں سے 1.5 سال دیکھیں گے تو آپ کو میری ایک تصویر اس پیج پہ نہیں دکھے گی. بیکاز عموماً میں نے دیکھا ہے, میں پڑھاتا بھی ان لوگوں کو کہ اگر آپ کسی ایک ایسوسیشن کے سی او یا کمپنی کے سی او تو صرف آپ کی تصویریں نہیں دکھیں گی, آپ کے کلائنٹ کی دکھنی چاہیے. اگر آپ کی فری لانسر ایسوسیشن ہے تو فری لانسر کی تصویریں دکھنی چاہیے, ایک سی او کی زیادہ تصویریں نہیں دکھنی چاہیے. اس سے آپ کا برانڈ اور اوپر چلا جاتا ہے. لیکن لوگ عموماً یہ برانڈنگ کو سمجھتے ہیں کہ میرا, کیونکہ میں سی او ہوں اور میرا پیج ہے, میرے پاس سوشل میڈیا کا ہاتھ ہے, تو وہ مارکیٹنگ ہیڈ کو کہتے ہیں کہ میری روزانہ ایک تصویر آنی چاہیے. ایگزیکٹلی. اچھا مجھے ایک بات بتائیے طفیل صاحب کہ اس ایسوسیشن کو بنانے کا مقصد تو یہ ایک تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی فری لانسر کو سب کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لے کر آیا جائے. اب تک اس ایسوسیشن نے فری لانسرز کے لیے کیا کام کیا ہے جس کو آپ کہیں کہ یار یہ ان کے آنے سے پہلے, فری لانسر ایسوسیشن بننے سے پہلے یہ نہیں تھا, اور اب جو ہے وہ یہ کام ہو رہا ہے, یہ ہمارا مائل اسٹون ہے. سب سے بڑا کام, پاکستان میں B2C پیمنٹ الاؤ نہیں تھی. ایک بزنس ایک کنزیومر کو پیسے نہیں بھیج سکتا تھا. اوکے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے فری لانسر ایسوسیشن, بینکس, ان لوگوں کی آواز سنی, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے B2C پیمنٹ الاؤ کر دی. آج ایک بزنس کنزیومر کو پیسے بھیج سکتا ہے, پہلی چیز. دوسری چیز, فری لانسر کے بینک میں اکاؤنٹ ہی نہیں کھلتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا آفس ہی نہیں ہوتا. جی. ان کی انکم اسٹریم ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے فائبر سے کما رہے ہیں, اپورک سے کما رہے ہیں کتنا. تو پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے قانون نکالا کہ فری لانسر ڈیجیٹل اکاؤنٹ گھر بیٹھ کے کھولا جائے گا, اور اس کی کیٹیگری کے ریکوائرمنٹس یہ ہوں گی. تو آج $, میں ایک بچہ گھر بیٹھ کے کسی بھی بینک سے اکاؤنٹ گھر بیٹھ کے کھول سکتا ہے $, میں وداؤٹ اینی ریکوائرمنٹ جو کہ مجھے اور آپ کو دینی ہے. اچھا, اور یہ کسی بھی بینک میں کھول سکتا ہے وہ؟ جی, کسی بھی بینک میں کھولے. کچھ بینکس ابھی اس پہ زیادہ کام کر رہے ہیں, جیسے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آیا تھا تو ہر بینک اس میں نہیں تھا, تو ابھی 4-5 بینکس تو کام کر رہے ہیں. اس میں چند ایک بینکس کے اگر آپ نام بتا سکیں. HBL بینک اسلامی, میزان بینک, یہ آلریڈی کام کر رہے ہیں تینوں بینک, اور UBL بھی ہے اس کے اندر. تو یہ سارے بینک آلریڈی ایکوپڈ ہیں, فری لانسرس کے اکاؤنٹ کھول رہے ہیں. فری لانسر ڈیجیٹل اکاؤنٹ کہلاتا ہے. تو دوسرا کام سب سے بڑا یہ ہے کہ سر پہلے تو اکاؤنٹ ہی نہیں کھل پاتا تھا. بالکل صحیح ہے. اور گھر بیٹھ کے پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمارے ساتھ پارٹنر کر کے کنٹینیوسلی ریگولرلی ویبینارز کروا رہا ہے. اوکے. اور وہ ویبینار کا مقصد یہ ہے کہ فری لانسرز کو یہ بتایا جائے FCY ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے کیا ہے. $, ڈیبٹ کارڈ نکل گیا لیکن بچوں کو نہیں پتا, اس کے فائدے بتائیں. کیسے آپ 50% ریٹین کر سکتے ہیں, 50% اسپینڈ کر سکتے ہیں. بینک میں اکاؤنٹ کھل گیا لیکن بینک میں کوئی ایشو ہے تو بچے کہاں جائیں؟ میں اور آپ تو 10 لوگوں کو جانتے ہیں. ابھی انہوں نے 50% یہ کر دیا کہ 50% جو آپ کا ڈالر اکاؤنٹ ہوگا اس میں آپ 50% اماؤنٹ اس میں سیو رکھ سکتے ہیں. جی بالکل. 50% صرف آپ کو نکالنا ہوگا. اور تو یہ بھی فیسلٹی نہیں تھی کہ اسٹیٹ بینک تک رسائی نہیں تھی, بینک تک رسائی نہیں تھی کہ بچوں کے پیسے آتے تھے, پھنس جاتے تھے. تو آج اسٹیٹ بینک ہمارے ساتھ آن لائن ویبینارز میں بیٹھتا ہے. میں خود ہوسٹ کرتا ہوں اس کو. ہم ویبینارز ہر مہینے کرتے ہیں ایک اسٹیٹ بینک کے ساتھ. اور جو آپ کے ممبرز ہیں اس وقت
نمبر آف ممبرس کتنے ہیں آپ کے؟ سر ہمارے اپنے پاکستان فری لانسر ایسوسیشن کے جو ممبر ہیں وہ 60,000 ہے. 60,000 ہے. اور پاکستان میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے جو ہمارے ساتھ 2024 میں ریسرچ کی ہے اس کے مطابق 2.37 ملین فری لانسرز ہیں. 23 لاکھ فری لانسرز پاکستان کے اندر ابھی موجود ہیں. ریسنٹ جو ہماری ریسرچ ہے میں نے صحیح سنا ہے؟ بالکل ایسی ہے سر. 23 لاکھ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ہوں گے. اچھا. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ہوں، کیونکہ دیکھیں فری لانسنگ میں روزانہ کام ہو رہا ہے. تو یہ تو بہت بڑا پاکستان کے لیے ایسٹ ہے. جیسے آپ کام کر رہے ہیں گورنر ہاؤس میں، ویلفیئر آرگنائزیشنز پڑھا رہی ہیں، تو وہ سب بچے فری لانسنگ میں جا رہے ہیں. $US میں کمانا ہے سب. اچھا، فری لانسر میں آپ مجھے یہ بتائیے، ہم یہ لفظ سنتے رہتے ہیں فری لانسر کام کر رہے ہیں، فری لانسر میں کام کر رہے ہیں. آپ نے کہا 23 لاکھ سے زیادہ بچے فری لانسر موجود ہیں اس وقت پاکستان کے اندر. فری لانسر کے اندر میجر کام کیا ہوتا ہے؟ ایک مطلب ایک لے مین ہے وہ، اگر میں اس کو سمجھانا چاہوں کہ یار فری لانسر کیا کام کرتا ہے، یہ فری لانسر ہے، میں کسی کو بتاؤں کہ یار میں فری لانسر ہوں، تو اس کو کیا سمجھنا چاہیے کہ واٹ از دا میننگ آف فری لانسر اور وہ کیا کیا کام کرتا ہے؟ دیکھیں فری لانسنگ اگر میں دیکھوں تو آزاد رہ کے کام کرنا فری لانسنگ ہے. ٹھیک ہے، آزاد رہ کے کام کرنا. بالکل صحیح ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ باہر ملک سے باہر ہی کام کریں. مطلب ایک فوٹوگرافر بھی فری لانسر ہے، میڈیا کا ہوسٹ بھی فری لانسر ہے، لائر بھی فری لانسر ہے، اور وہ بندہ بھی فری لانسر ہے جو ایک کیپٹن ہے اور پک اینڈ ڈراپ دیتا ہے کسی کو. ایک رائڈر ہے جو کہ پارسل کو ادھر سے ادھر لے کے آتا ہے، وہ بھی فری لانسر ہے. تو یہ سارے فری لانسر ہیں. ہم آئی ٹی انیبلڈ فری لانسرز پہ زیادہ کام کرتے ہیں اور آپ بھی اس پہ کام کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ آئی ٹی انیبلڈ فری لانسرز پہ کام کرتے ہیں، اور زیادہ تر بچے، کیونکہ سب سے آسان اسکل گرافک ڈیزائننگ ہے، تو زیادہ تر بچے گرافک ڈیزائننگ پہ کام کرتے ہیں. دوسری کانٹینٹ رائٹنگ ہے، بٹ چیٹ GPT جب سے آیا تو لوگ کانٹینٹ رائٹنگ میں پریشان ہو گئے. بٹ اصل جو کمائی کا ذریعہ ہے، جس میں زیادہ ڈالرز ملتے ہیں اور جس میں تھوڑی سی لیکنگ ہے، جس میں ٹیلنٹ تھوڑا کم ہے، وہ ہے مشین لرننگ، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی، جس میں سمجھتا ہوں، میں دنیا میں بھی جب جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک سے لوگ اس میں کم کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں پیسے زیادہ ہیں بٹ اسکل اتنی آسانی سے نہیں ملتی. آپ کو ایسے بندے سے سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر غلط بندے سے سیکھ لیتے ہیں. اچھا، مشین لرننگ کے اندر پائتھون یا کوئی اور لینگویج؟ مشین لرننگ کا ایوری تھنگ. دیکھیں آج AI اور مشین لرننگ ہر چیز پر ہے. آج AI میڈیکل میں بھی ہے، آج AI مارکیٹنگ میں بھی ہے. تو آپ کو وہ دیکھنا ہے کہ آپ کو یہ فیلڈ آپ کے انٹرسٹ کے مطابق، اگر آپ اس فیلڈ میں جائیں گے تو آپ شاید اپ گریڈ کر لیں اپنی انکم کو. لیکن اگر زندگی بھر اگر آپ گرافک ڈیزائننگ رہیں گے اور AI کے ٹولز گرافک ڈیزائننگ کے بھی نہیں سیکھیں گے تو آپ کی جاب ختم ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. اگر آپ کانٹینٹ رائٹر ہیں صحیح ہے، لیکن آپ نے چیٹ GPT، کو پائلٹ، جیمنائی، بارڈ یہ سب نہیں سیکھا جو AI کے ٹولز ہیں لکھنے کے، تو آپ آؤٹ ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اگر آپ نے سیکھ لیا تو آپ رہیں گے، کیونکہ آپ اس سے تھاٹس لیتے ہیں. میں اس کو لکھتے ہوئے تھاٹس لیتا ہوں. بالکل صحیح ہے. اب اسی طرح سے اگر آپ پروگرامر ہیں اور آپ AI کی انٹیگریشن ہی نہیں جانتے، سافٹ ویئر کے اندر AI کو ایپ کے اندر نہیں ڈال سکتے، تو آپ آؤٹ ہو جائیں گے. تو ایسے لوگ آؤٹ ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس فیلڈ کو سیکھنا چاہیے. اس میں اپ گریڈ ہوں گے تو آپ کی انکم $2,000 $2,500 $3,000 $4,000 $5,000 $10,000 تک بھی جا سکتی ہے آرام سے. اچھا، یہ جو ایسوسیشن ہے یہ 60,000 اس کے ممبرز ہیں، تو آپ ان ممبر سے کچھ چارج کرتے ہیں؟ سر ہم اس سے بھی بالکل چارج نہیں کرتے، ہم ممبر سے بھی بالکل چارج نہیں کرتے. اور میں ایک اور بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم گرو ہو جائیں ہم بھی ایوارڈس کروائیں. ہم بھی پیڈ ایونٹس کروائیں، ہم بھی پیڈ کانفرنسز کرائیں، اس میں فیس رکھیں. لیکن پھر وہ کانفرنس ایسی ہو جس میں یوٹیوب کا اسپیکر آ رہا ہو، وہ کانفرنس ایسی ہو جس میں اپ ورک سے بندہ آ رہا ہو، وہ کانفرنس ایسی ہو جس کے اندر مائکروسافٹ کا بندہ آ رہا ہو. تب میں اور آپ شاید پیسے دے کے آگے والی سیٹ پہ بیٹھیں گے. لیکن اگر اس کانفرنس میں میں اور آپ اسپیکر ہیں اور پاکستان کے ہر وہ بندہ اسپیکر ہے جو ہر جگہ جاتا رہتا ہے، اور پھر میں بچوں سے چارج بھی کروں، تو یہ تو ناانصافی ہے، زیادتی کی بات ہوگی. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیے کہ پھر سورس آف انکم کیا ہے اس ایسوسیشن کا؟ ہاؤ دے مینیج دیئر آل ایکسپینسز اینڈ دا امپلائیز سیلریز؟ سر ٹیم بہت چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، شیئرڈ ریسورس ہے، کیونکہ ہماری دوسری کمپنیز بھی ہیں. کوشش کی ہے کہ ٹیم اسٹرگل کرے، کوشش کی ہے میں اور میرے کو فاؤنڈر، میرے چیئرمین اسٹرگل کریں. ہم آپس میں ضرور اس کو مینیج کریں. اور گوگل سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمیں بہت ہی انیشیل چھوٹی سی ایک فنڈنگ آئی ہے، بینکس ہمیں چھوٹی سی فنڈنگ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا اصل مقصد ہے فنڈنگ وہاں سے لینا جہاں سے مشکل ہے.
ٹھیک ہے. اور ہم اس وقت struggle کتنے کرتے ہیں. اسپانسرز ہیں آپ کے تقریباً؟ ہمارے 4-5 ہیں صرف. 4-5. اس میں پاکستانی بینکس بھی ہیں اور ایشین جی بینک بھی جی ہے. پاکستانی بینک ہے اور ایک گوگل ہے. تو ہمارا مقصد اور ہماری روز کی کوشش یہ کہ ہم ٹیم گرو کریں گے, ہم اپنے آفیسز کھولیں گے, ہم ریموٹ لوگ ہائر کریں گے, ہم اپنی ٹیم کو ایکسپینڈ کریں گے, لیکن ہمیں بجٹ وہاں سے نہیں چاہیے جو بہت آسان ہے, جو کہ فری لانسر ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آئندہ آنے والے 3 سالوں کے اندر آپ یہ فری لانسر جو ورک ہے پاکستان کے اندر, آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں اور کیا چیلنجز ہیں اس وقت؟ سر میں سمجھتا ہوں, دیکھیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اکنامک انڈیکیٹرز میں آپ ان امپلائمنٹ اور پاورٹی کو 10 سولوشنز دے سکتے ہیں ختم کرنے کے, تو کیا اس میں سے ایک فری لانسنگ اور سیلف امپلائمنٹ نہیں ہو سکتا؟ بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. کیونکہ دیکھیں اس میں آپ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے کسی کے, آپ آزاد رہ کے آن لائن ڈالرز میں کما کے ملک کا بھی فائدہ کریں گے, اور جب آپ کے پاس ڈالر آئیں گے آپ کو پیٹرول کا مسئلہ نہیں ہوگا, پیٹرول کتنے پہ جا رہا ہے. ایگزیکٹلی یہ بات میری آنریبل گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری صاحب سے ہوئی آج سے 1.5 سال پہلے, جب میں نے ان سے گفتگو کی. وہ وہاں پہ افطار کا انہوں نے پروگرام شروع کیا تھا, اور پہلی دفعہ سن 2023 کے اندر انہوں نے گورنر ہاؤس کے دروازے عام عوام کے لیے کھولے تھے افطار کے لیے. تو روزانہ تقریباً 6 سے 7 ہزار لوگ افطار کے لیے وہاں پر آتے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مزمل بھائی بات یہ ہے کہ ہر بندہ جو آ رہا ہے وہ یا تو جاب لیس ہے یا وہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے, تو اتنے لوگوں کو کہاں سے روزگار دیں گے. میں نے کہا سر دیکھیں, اتنی لیٹ سے اگر آپ کے پاس 3 لاکھ کے قریب یا 5 لاکھ کے قریب لوگ گورنر ہاؤس میں انہوں نے وزٹ کیا, اور اس میں سے 35% بھی لوگ جو ہے وہ آپ کے پاس جابس کے لیے آئے, تو 1.5-2 لاکھ لوگوں کو جاب دینا ناممکن بات ہے اس وقت. اتنی انڈسٹریز کہاں سے لگائیں؟ پھر اس انڈسٹریز کو لگانے کے لیے زرع مبادلہ چاہیے آپ کو, اس کے لیے اکوپمنٹس چاہیے جو باہر سے ہم نے منگوانے ہیں. ہمارے پاس ڈالرز کی وہ فراوانی نہیں ہے کہ ہم اس کا, لیکن ایک ذریعہ میں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ خود اپنی کمپنی کا سیٹ بن جائے. تو انہوں نے کہا وہ کیا؟ میں نے کہا دا آئی ٹی از دا اونلی سولوشن. آپ ان کو آئی ٹی کی وہ ٹریننگز کروائیں جن ٹریننگز کے بعد وہ بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے خود فری لانسنگ کے ذریعے کام کرے, وہ اپنی فیملی کو بھی فیڈ کرے, وہ اپنے آپ کو بھی فیڈ کرے, وہ آگے بھی بڑھے, اور پلس یہ کہ پاکستان کے اندر زرع مبادلہ لانے کا سبب بھی بنے, اور جو جاب لیسنس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرے. سو یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس وقت فری لانسنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ٹول ہے, اور اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ جو جاب لیسنس کی لعنت ہے پاکستان کے اندر, اس کو بہت اچھی طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے. یہ ہمارے ساتھ تھے جناب طفیل احمد خان صاحب, ہمارے زبردست گیسٹ, اور انہوں نے جتنی زبردست معلومات دی, میں سمجھتا یہ ہوں کہ خاص طور پہ فری لانسنگ کے اندر جو بچے آگے کام کرنا چاہتے ہیں, جو بچے گوگل کی فری ٹریننگز حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو بچے اپنا کیریئر آئی ٹی کے اندر, فری لانسنگ کے اندر, ڈیجیٹلائزیشن کے اندر بنانا چاہتے ہیں, ان کے لیے ان کی جتنی باتیں اس پوڈ کاسٹ میں کی گئیں وہ مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں. اسی طریقے کی زبردست پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آتے رہیں گے. پوڈ کاسٹ ود مزمل اطہر, پاورڈ بائی MA Sky ٹیکنالوجی.